أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ ذات بہت ہی خوب علم رکھنے والی ہے اور بہت ہی طاقتور اور قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات میں جو کام بھی وقوع پذیر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تصرف سے ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ زمین کا ایک ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے عقل سے نوازا ہے، اور اس کی عقل کو بہترین انداز میں چلنے اور چلانے کے لیے اللہ کریم نے اپنی جانب سے آسمانی ہدایت قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح اور تفسیر اور اس کی توضیح بیان کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ نے زبانی کلامی بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور اپنے عملی نمونے کے ذریعے بھی قرآن مجید کی توضیح اور تفسیر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ جن لوگوں نے اس قرآن مجید جو کہ نور ہدایت ہے، شرکیات، بدعات، خرافات کی جو دلوں کے اوپر تاریکیاں اور زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اس چڑھے ہوئے زنگ کو نور توحید کے ساتھ، نور رسالت کے ساتھ اور فکر آخرت کے ساتھ منور کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے ہیں، ان کی تاریکیاں اور ان کا زنگ دلوں کے اوپر مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور انہیں نصف النہار دن جو ہے وہ خوب روشنی کے وقت بھی کوئی خیر کی چیز جو ہے وہ دور دور تک نظر جو ہے وہ نہیں آتی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بینا ہونے کے باوجود کائنات میں اندھا قرار دیا ہے، اور کہا لوگوں اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہوتے، سایہ اور دھوپ جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوتے، عالم اور جاہل جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ لہذا وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی تعلیم اور اپنا مسکن اور اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا،
اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، ان کی زندگیاں بڑی خوبصورت بن گئی، بڑی اعلیٰ بن گئی۔ اور جنہوں لوگوں نے اس قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا اور اعراض کر لیا، اس سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں جو ہے وہ گرا ڈالا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے بلال حبشی کو کہاں حبشہ سے اٹھایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غلام بنا ڈالا، اور جنت میں آپ کے آگے آگے ان کے چلنے کی قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آپ کو سنا ڈالی۔ صہیب روم سے چلے، سلمان فارس سے چلے، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کریم نے دنیا میں عروج ہی عروج جو ہے وہ عطا کر دیا، اور آخرت میں جو انعامات دیں گے اس کا تو اس دنیا میں رہ کر انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ لوگ ابو جہل، ابو لہب اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ، پہلے نبیوں کی آنے والی امتوں کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد، اس طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، باوجود کائنات کی دولتوں کے خزانوں کے مالک ہونے کے، دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے کے اور اپنا عروج کا زمانہ رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ آج کوئی بھی، نہ کوئی کافر اور نہ کوئی مسلمان ان کا عزت اور احترام سے نام لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لہذا قرآن مجید کی دولت ایک عظیم دولت ہے، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو دین ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت دین ہے جو انسان کے ذاتی خوبصورتی کو اور اس کی نور کو مزید منور کرتا ہے اور انسان کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس قرآن سے اور اس اسلام سے روگردانی کرتے ہیں ان کو بدصورت بنا دیتا ہے اور جانوروں سے نیچا گرا دیتا ہے اور ذلیل کر کے جو ہے وہ پھینک دیتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی قرآنی تعلیمات سے ناآشنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچھ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں نہیں معلوم اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اس میں کتنے خوبصورت ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے راہبری اور رہنمائی ملتی ہے، انسان جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کر پاتا، اور وہ سمجھتا ہے میں خود بڑا ذہین، میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں اور دنیا میں جو ہے میری عزت ہے، میرا وقار ہے۔ لیکن اسی روگردانی کے نتیجے میں دنیا میں ایسے وہ کارنامے سر انجام دیتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کالک جو ہے وہ مل دیتی کہ تو نے اس قرآن کو پسے پش ڈالا، اس کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا، دیکھو تمہارا جو ہے وہ حشر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ شورى کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھاؤ، تدبر کے ساتھ پڑھاؤ۔ اس کے اندر بڑی خوبصورت ہدایت ہے، بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ جو اس کا گمراہ ہے وہ بالکل گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، لوگوں آسمان اور زمین کی بادشاہت دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے، زمین بھی اللہ نے بنائی، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ ریگستان، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ کسی اور کے پاس ایسے اختیارات موجود ہیں تو وہ جائے ہماری زمین سے باہر نکل جائے اور اپنی کوئی زمین لے کر آئے،
کوئی اپنا آسمان بنائے اور اس کی چھت کے نیچے چلا جائے، ہم پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پیدا کر دے، وہ بڑی سی بڑی مخلوق پیدا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ کسی چیز کو فائدہ مند بنا دے، اسے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی چیز کو نقصان دہ بنا دے، تب بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ زہریلے کیڑے مکوڑے اور حشرات پیدا کر دے، وہ دودھ دینے والے گائے بھینس بکری اور اونٹ کو پیدا کر دے، وہ سواری کے لیے خچر اور گھوڑے جیسی سواریاں جو ہے وہ پیدا کر دے، وہ شیر چیتا جیسے جانور درندے جو ہے وہ پیدا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالک اس بات کا قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو لائیے آپ بھی اپنی تخلیق کا کوئی شاہکار لے کر آئیے۔ آپ نے جو بنایا ہے یا جسے آپ مانتے ہیں اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ لے کر آئے۔ انسان دنیا میں اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، میں بہت اونچی ذات ہوں، میرے اندر بڑی ویلیو ہے، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاؤ، کیا کر سکتے ہو، لاؤ کچھ، ہمیں دکھاؤ تو صحیح تو نے کیا کیا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، لوگوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، دنیا میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی دنیا کے انسان کے پاس اولاد کے اختیارات موجود ہوتے، کبھی ڈاکٹروں کی دکانوں کے اوپر رونق نہ ہوتی، کبھی حکیموں کی منڈی جو ہے وہ عروج پہ نہ جاتی، اور فرعون کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کر نہ آتا، اور اس کی بیوی کبھی بھی نہ کہتی لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، ممکن ہے یہی بچہ ہمیں فائدہ دے، اور ممکن ہے اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ معلوم ہوتا ہے بیٹا اس کے پاس موجود نہیں تھا، اس کی بیوی کہنے لگی چھوڑو بڑا خوبصورت بچہ ہے، اسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ فرعون اور اس کے پاس جادوگر جو دنیا کا عظیم جادو اپنے پاس رکھتے تھے، فرعون کو اپنے جادو سے بیٹا جو ہے وہ عطا نہیں کر سکتے۔ یہ میرا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وہ زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام لاڈلے پیغمبر ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اولاد نہیں عطا کی ہے، لیکن دل میں خواہش موجود ہے اور اللہ کی امید موجود ہے، اب بھی دعائیں کا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی، تو دونوں ہی بیوی اور شوہر دونوں ہی تعجب کا اظہار کرنے لگے، یا اللہ اولاد کہاں سے ہوگی؟ اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، بوڑھی عورت کہنے لگی میں اولاد جنوں گی، میں بالکل بانجھ ہوں، یہ میرا شوہر جو ہے وہ بالکل بوڑھا ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جیسے بوڑھے مرد کو اور بوڑھی عورت کو جو ہے وہ اولاد مل جائے۔ آگے سے جواب ملا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے معاملے سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان پیدا کرنا، عورت پیدا کرنا، مرد پیدا کرنا، کوئی چیز کو بنا دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کن فیکون، وہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، خود بھی اپنی ذات میں قائم اور دائم ہے، اور ساری کائنات اسی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ کوئی کائنات کی شے جو ہے اس کی ذات کی محتاجگی کے بغیر جو ہے وہ دنیا میں وجود نہیں رکھ سکتی ہے۔ پر میں اس کے اللہ کے معاملے سے کیوں تعجب کرتی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیٹا دیا، زکریا علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ وہ جب چاہتا ہے
وہ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں محسوس کرتا ہے کہ یہاں پہ انسان ایک اور کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے اس کی بیوی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دوسرا آدم نہیں بنایا، ایک آدم پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی اور دیکھا کہ ضرورت ہے، اس کی بیوی کو پیدا کر دی۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلایا۔ یہ کسی انسان نے یہ انسانوں کا سلسلہ نہیں چلایا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ اور پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا، ایک عورت کہنے لگی یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے تیرے لیے وقف کر دیا، یہ تیرے دین کی خدمت کرے، ساری زندگی تیرا نام لیتا رہے اور تیرے دین کا کام کرتا رہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى، یا اللہ میں نے تو سمجھا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، تیرے دین کا کام کرے گا، یہ تو تو نے جو ہے وہ بیٹی پیدا کر دی۔ یا اللہ چل اسی کو قبول کر، اللہ نے اسی کو قبول کر لی۔ اور پھر اس کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹے کو پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ چاہتا ہے تو گونگوں کو بلا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو زبان رکھنے والے بول نہیں سکتے ہیں۔ سارے اقتدار اور سارے اختیارات میرے مالک کے پاس ہے۔ یہ آیت دین کے اصولوں میں سے بہترین اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آج دنیا کی اکثریت قرآن سے غافل ہے، انہیں نہیں معلوم قرآن میں کیا لکھا ہے، میرے مالک نے کیا کہا ہے، میں کیسے بنا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے اور مجھے بنا کر دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس چیز سے لوگ ناآشنا ہیں، اور آج قرآن اور حدیث کے ساتھ بہت سے لوگ والعیاذ باللہ نفرت کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اسے جو ہے وہ پرانے زمانے کی باتیں جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ ترقی کرنی ہے تو سائنس پڑھیے، فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے۔ آپ ابھی بھی قرآن لیے پھرتے ہیں، وہ 1400 سال پرانی نعوذ باللہ من ذالک باتیں لیے پھرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ دستور حیات ہے، دستور حیات، قانون زندگی ہے، میں نے تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین اصول بنا کر اس قرآن مجید میں جو ہے وہ نازل کیے ہیں، اسے پڑھو، اسے سمجھو اور اس کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی انسان بنایا، مرد بنایا، عورت بنائی، اپنی مرضی سے بنایا، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی اور پرانے مذاہب کے اندر بھی عورت کو لوگوں نے کوئی خاص مقام جو ہے وہ نہیں دیا۔ بعض مذاہب کی تعلیمات کے اندر آج بھی موجود ہے کہ عورت جو ہے یہ تو گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ تو برائیوں کی جڑ ہے، یہ تو بے حیائی کا منبع اور ماوا ہے، عورت ایک اچھوت ہے، نجس چیز ہے، مال بھیڑ بکری کی طرح ہے، اسے خریدا جائے، اسے بیچا جائے، جب چاہے استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ وراثت میں جیسے مال تقسیم ہوتا ہے ایسے عورت کو تقسیم کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، بیٹا جو ہے وہ اپنی باپ کی بیوی کی وارث جو ہے وہ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ان کے قانون جو ہے وہ رد کیے اور قرآن میں بتلایا لوگوں یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہذا کسی کو کسی کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ کبھی آپ لوگوں نے اعتراض کیا میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں، ہم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، میں نے کبھی اعتراض کیا آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا ہے؟ قطعاً نہیں، سب کے سب بادشاہ ہیں یا سب کے سب گدا ہیں؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنا دیا، بہت ساری دنیا جو ہے وہ حسرت لیے پھرتی ہے اب میں نے بننا ہے، اب ہماری باری ہے، نہیں بنتا، ایک ہی نے بننا ہے۔ بہت سارے لوگ رعایا کی حیثیت سے ہیں
کتنے لوگ امیر ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ صحت مند ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں۔ الغرض دنیا کے مختلف طبقات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم بنا رکھی ہے۔ کبھی بہت سارے معاملات میں انسان ایک دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، اللہ کے ہاں شکوہ ضرور کرتا ہوگا، لیکن کبھی کسی کو نہیں کہا تو کہ تو صحت مند ہے، میں بیمار ہوں، لہذا تجھے مجھے مار دینا چاہیے۔ کبھی کسی بیمار نے صحت مند کو قتل نہیں کیا اس وجہ سے کہ تیرے پاس صحت جیسی نعمت ہے، میرے پاس صحت جیسی نعمت نہیں ہے۔ لہذا یہ تو تقسیم ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے بنائے، بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے۔ ایک رسول دوسرے رسول سے جو ہے وہ زیادہ عزت رکھتا ہے، زیادہ مقام رکھتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ رکھتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ رکھتا ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بما فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، کسی اور نے فضیلت نہیں دی ہے۔ یہ ساری تقسیم میرے رب کی ہے، لہذا اس تقسیم کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات موجود تھی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو بڑی خوشی مناتا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ غصے سے کالا پیلا ہو جاتا۔ یتوارا من القوم، قوم سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا۔ من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا وہ ذلت برداشت کر لے یا اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دے؟ وہ اپنے منہ کو چھپاتا، اور کتنے ہی بد نصیب ایسے ہوئے کہ انہوں نے واقعی گئے اور بچی پیدا ہو گئی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی اس کو اچھے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، اور انگلی کے ساتھ لے گئے اور جا کر گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے اس کے ہنستے منستے چہرے کو دھکا دے کر جو ہے وہ گڑھے میں پھینکا اور اوپر مٹی جو ڈال۔ یہ انسانیت کے ہاں سفاکیت کی اور درندیت کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ اس سے بڑا کون درندہ ہو سکتا ہے؟ جانور بھی، درندوں میں بھی ایسا ظلم اور ایسی سفاکیت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ فرمایا انسان اگر تجھے عورت پسند نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی ضرورت کے لیے کہ دنیا میں اکیلا انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے عورت کا انتخاب کیا، عورت کو پیدا کیا، پھر نسل انسانی کا سلسلہ اسی طریقے سے چلایا۔ اگر ایک آدمی کو بیٹی پسند نہیں ہے تو وہ عورت سے شادی کیوں کرتا ہے؟ اپنی اس ماں کے گھر میں کیوں رہتا ہے جس ماں نے اس کو جنم دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے درندہ صفت شخص آج بھی دنیا میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت ابھی بھی ختم نہیں ہوا، قرآن مجید موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آنے سے پہلے لوگ ایسے درندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج قرآنی تعلیمات ہم میں موجود ہیں، اس کے باوجود ایسی سفاکیت جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے کہ ایک انسان مجرد اس بات کے اوپر کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، معصوم بچی ہے 6 دن کی 7 دن کی، اور اسے فائر مار مار کے جو ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ کیوں پیدا ہوئی ہے۔ ایسے انسان کو غیرت سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اس نے اس عورت سے شادی کیوں کی جب اس کو عورت کی ذات جو ہے وہ پسند نہیں؟ اس کو عورت اپنے گھر میں لے کر جانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن انسان جو ہے وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا، جب اسے پڑھتا نہیں ہے، اسے سمجھتا نہیں ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ بیٹیاں رحمت ہے، برکت ہے، خیر کا باعث ہے، انسان کو وہ سکون عطا کرتی ہیں جو بسا اوقات اور اکثر اوقات بلکہ انسان کو بیٹوں سے نہیں ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کی تقسیم بنائی ہے کائنات کا نظام چلانے کے لیے. یہ چل نہیں سکتی ہے کائنات. جنت کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. جنت میں بھی مرد اور عورت کی تقسیم کے بغیر جنت نہیں بنتی. یہ انسان کیسا بد قسمت ہے, بد نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر جو ہے وہ کانٹے کا نشان لگانا چاہتا ہے کہ یہ تقسیم درست نہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں عورت کو خوب مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا, وہ تب اچھوت سمجھی جاتی تھی. اس کو سال بھر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا. وہ نیا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی. پرانا کپڑا جو جانور کی پشت کے اوپر ٹاٹ یا بوریا رکھا جاتا ہے اس طرح کا لباس اس کو پہنایا جاتا. وہ گندگی اور بو سے بھر جاتا, اس کو علیحدہ رکھا جاتا, حتیٰ کہ سال گزرتے گزرتے اکثر عورتیں اس کمرے کے اندر مر جایا کرتی تھی. اور کبھی اگر وہ بچ جاتی, سال پورا گزر جاتا, تو جانور کا گوبر جو ہے وہ لایا جاتا. وہ جانور کا گوبر اپنے جسم سے ملتی اور ملنے کے بعد اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتی اور پھر کہتی کہ اب میں نے نجاست سے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کر لی. اسلام کتنا صاف اور ستھرا مذہب ہے, کتنا عمدہ مذہب ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہوا, شریعت نے کہا 4 مہینے 10 دن عدت گزاری. آپ تمام کام کیجئے, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھائیے پیئے, لباس پہنیے, بس شوق لباس نہ پہنے, زیور نہ پہنے, تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے شوہر کا غم جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا کر سکے, اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کر سکے. اور جیسے 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائے, آپ کی عدت مکمل ہوگی, آپ آگے شادی کر سکتے. مینسز کے ایام میں عورت کو اچھوت سمجھا جاتا تھا. اس کا ہاتھ جس برتن کو لگ جاتا اس برتن کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا. شریعت نے کہا نہیں, یہ انسانیت نہیں ہے, لوگوں انسان بنو. عورت بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے اور وہ نجس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا استعمال کیا کر, برتن میں اسی جگہ پہ منہ لگا کر پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ منہ لگا کر پیا. کہ لوگوں یہ انسانیت ہے, آپس میں رواداری ہے, آپس میں ہمدردی ہے, آپس میں انس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے. اس کے بغیر دنیا میں زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کی جا سکتی. اسلام نے آج دنیا ترقی کا نعرہ لگاتی ہے اور آزادی آزادی کا نعرہ لگاتی ہے اور بے حیائی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے, دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ مقام نہیں دیتا. نہ پہلے دیا ہے اور نہ قیامت تک جو ہے وہ دے سکتا ہے. ماں کی عظمت, عورت ماں کی حیثیت سے اسلام نے ہمیں ماں کو, عورت کو جو ہے وہ تعارف کروایا. فرمایا ساری زندگی تو ماں کو کندھے پہ اٹھا کر اس کی خدمت کرتا رہے تو اس کی ایک تکلیف کا بدلہ جو ہے وہ نہیں چکا سکتا ہے. جاؤ میں نے جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے, اس کی خدمت کرے گا تو جنت میں جا سکے گا, اگر خدمت نہیں کرتا تو جنت میں نہیں جانے دوں گا. عورت کو بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا اسلام نے اور کہا دنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. لوگوں دنیا سارے کا سارا اللہ نے ساز و سامان بنایا ہے, استعمال کی چیزیں بنائی ہے, ضرورت کی چیزیں بنائی ہیں, اور دنیا کا بہترین اور خوبصورت سامان اس کی نیک بیوی ہے. اللہ کریم نے مردوں کو بھی عزت عطا کی, عورتوں کو بھی عزت عطا کی ہے اور بہت خوبصورت عزت عطا کی ہے. فرمایا 4 عورتوں میں کائنات کے اندر جو ہے وہ ایسا مقام عطا کیا ہے وہ دوسری عورتیں بلکہ بہت سارے مرد بھی ان کے مقابلے اور ان کی شان و شوکت کو نہیں پہنچ سکتے. آسیہ زوجہ فرعون, فرعون کی بیوی, اس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, فرعون کی بیوی ہے اور کہتی یا اللہ میرے لیے جنت میں اپنا گھر بنا دے, اور اللہ نے بنا دی, اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا. مریم علیہ السلام بند کمرے میں ہے, نگرانی کرنے والا کہیں دور چلا گیا ہے, روٹی نہیں پہنچا سکا,
اتنی نیک خاتون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کمرے میں تازہ اور بے موسم پھل جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا دیا۔ پوچھا گیا کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے عطا کیے۔ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آسمان سے ان کی برات کے لیے آیات قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ نازل فرما دی۔ ایک خاتون اور اس کی عزت پہ حرف آتا ہے، اس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں۔ جبریل آ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا کیا عجیب مقام حاصل کیا ہے، تشریف لاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ اور قربان جائیے یہی پیار اور محبت اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے دل میں بھی ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں تشریف لے جاتے وہ بھی ایسا ہی کرتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور جو ہے وہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی اور ہاتھ پکڑ کر لے کر آتی اور اپنے بستر پر اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ آپ نے فرمایا لوگو فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، لوگو فاطمہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بیٹی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان ہی بڑی کی ہے۔ آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من کانت لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، فصبر علیہن، ان کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، ان کو وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، ان کو پانی بھی پلاتا ہے اور ان کو لباس بھی مہیا کرتا ہے اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، کل قیامت کے دن آئے گا یہ 3 بیٹیاں اس کو جہنم میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیں گی، یہ 3 بیٹیاں جہنم سے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا وسنتان، 2 بیٹیاں بھی ہوں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے، یہ 2 بیٹیاں جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 1 بیٹی؟ کہا 1 بیٹی بھی، اگر ایسا ہی ہے تو یہ 1 بیٹی جو ہے وہ جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ ایک کتاب کے اندر یہ کہانی لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی کی 6 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں تھیں، 7ویں بیٹی بھی پیدا ہونے والی تھی، وہ ڈرنے لگا، دعائیں مانگنے لگا اور طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشنے لگا کہ کیا کیا جائے، 6 تو پہلے ہیں، 7ویں کہاں پہ سنبھالی جائے گی، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ کبھی کہے کہ معاملہ ختم کر دیا جائے، کبھی کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے۔ ایک دن سویا ہوا تھا، خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہے قیامت کا منظر ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس بندے کے حق میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فرشتے اس کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، جہنم کے دروازے پہ لے جاتے ہیں تو ایک بیٹی وہاں پہ کھڑی ہوتی، نہیں یہ میرے ابا جان ہے، اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ حکم ہوتا ہے اس کو دوسرے دروازے میں لے جاؤ، دوسرے پہ لے جاتے ہیں تو دوسری بیٹی کھڑی ہوتی، حکم ہوتا ہے تیسرے پہ لے جاؤ، وہاں پہ تیسری بیٹی کھڑی ہے، حکم ہوتا ہے چوتھے پہ لے جاؤ، چوتھی پہ، 5ویں پہ، 6ٹھی پہ۔ جب 6ٹھے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے، میری تو 7ویں بیٹی کوئی نہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7ویں دروازے پہ مجھے جہنم میں جانے سے کون بچائے گا؟ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے ابھی تو میں دنیا میں ہوں اور میری 7ویں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹی جو ہے وہ عطا فرما، یا اللہ مجھے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بننے والی بیٹی جو ہے وہ نصیب فرما۔ یہ بیٹیاں تو آنکھوں کا تارا ہیں، یہ تو دل کا سرور ہے، جو راحت بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج اگر ہمارے اندر کوئی درندگی ہے، کوئی سفاکیت ہے، کوئی بربریت پائی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔
دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے، اللہ کو رب نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جہاں پہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکول پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، بیالوجی پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، وہاں پہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ ٹیوشن پہ چھوڑنے کے لیے خود جاؤ اور شادی والے دن شادی کی چھٹی کروا کے بچے کو سکول کا امتحان دلواؤ اور قرآن مجید پڑھنے کی باری آئے تو مولوی سے کہو مولوی صاحب چھٹی کریں، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج سر درد ہے، آج بچے نے سیر سپاٹے پہ جانا ہے، آج گھر میں فنکشن ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے تو پھر اسی طرح کے منظر ہمارے سامنے آئیں گے جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تباہی سے بھی اور انسان کو آخرت کی تباہی سے بچا لے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔